عربی زبان میں پروانے کو فراش کہتے ہیں۔ یہ مچھر کی طرح کا ایک کیڑا ہوتا ہے۔ اس کا معمول شمع، چراغ یا کسی بھی روشن شے کے گرد چکر لگانا ہوتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ دراصل رات کے وقت یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا ہوں، اور چراغ کی لو اندھیرے مقام سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ اندھیرے کمرے سے نکلنے کے لیے بے اختیار چراغ کی طرف بڑھتا ہے، مگر وہاں کی گرمی محسوس کر کے پلٹ جاتا ہے۔ پھر اپنی قید سے رہائی کا واحد ذریعہ وہی چراغ کی لو نظر آتی ہے۔ پھر چراغ کی طرف بڑھتا ہے اور پھر گرمی محسوس کر کے پلٹتا ہے۔ اسی تگ و دو میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بکھرے ہوئے لوگوں کو پروانوں سے تشبیہ دی ہے، جہاں ارشاد ہوا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ سورہ القاریہ کی 4 آیت۔ آخر اللہ نے یہ انسانوں کو پروانوں سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ کثرت کی طرف اشارہ ہو کہ وہ اس طرح ہوں گے جیسے بڑی تعداد میں بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے انتشار کی طرف اشارہ ہو کہ ان کو اپنی منزل کا علم نہیں ہوگا، وہ بکھرے ہوئے ہوں گے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کی ذلت و کمزوری کی طرف اشارہ ہو کہ جیسے یہ پروانے حقیر و ذلیل ہیں، اس طرح اس دن انسان حقیر و ذلیل ہوگا، کیونکہ اہل عرب پروانے کو ذلت و خطا کا نمونہ سمجھتے تھے کہ جب کسی کی حقارت کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ پروانے سے زیادہ ذلیل۔ یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کبھی دولت، کبھی عورت اور کبھی حکومت کا پروانہ بنتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا پروانہ بنے۔ جو اسلام کے پروانے بن جاتے ہیں وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، اور یہی بتایا گیا کہ جو شہید ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو اور ان کو مردہ کہو بھی نہیں، وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔